تھوڑا سا قریب قریب تشریف لے آئیے، تھوڑا سا قریب قریب آ جائیں. درود شریف پڑھنے. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت. الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور میری ماؤں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سفر کے لیے ہم کو قبول فرمایا شکر کی. سب سے پہلا جو اس نعمت کا سب سے پہلا حق ہے وہ ہے شکر. اور شکر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی سعادت نصیب فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائی ہے، اور بلا کسی استحقاق کے نصیب فرمائی ہے. مطلب یہ میرا کوئی جسٹیفائیبل رائٹ نہیں تھا، یہ میرا کوئی استحقاق نہیں تھا، محض اللہ کا کرم ہوا، محض اللہ کا انعام ہوا. نہ ہماری اوقات تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زیارت کو نہ مال کے ساتھ جوڑا ہے نہ اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبولیت ہے. اس کے اندر کسی قسم کی قابلیت نہیں ہے کہ پیسہ والا ہے وہ یہاں رہ جائے، اور بعض دفعہ آدمی سب کچھ کر کے جو ہے وہ رہ جائے. یہ تو محض آخر وقت تک اللہ سے یہ مانگتے رہنا کہ یا اللہ صحت، سلامتی، عافیت کے ساتھ ہمارا یہ سفر کروا دے. اور اس سفر کے اندر جیسے بھی بھائی سلمان بات کر رہے تھے، یہ سفر جو ہے نا وہ عشق کا سفر ہے. یہ سفر جو ہے یہ محبتوں کا سفر ہے. اس سفر میں آپ مہمان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے. اس لیے جو حجاج کو وہاں پہ کہا جاتا ہے نا، وہ کہتا ہے ضیوف الرحمن ہے. آپ کا میزبان جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو آپ تو بنیادی طور پہ رحمان کے مہمان ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی آپ کے میزبان ہیں. یہ سب کے سب وسیلے ہیں، ذریعے ہیں، وسائل ہیں، اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اور اس حج کے سفر میں آپ دیکھیں 3 اعمال ایسے ہیں جس کے اندر یہ فضیلت ہے. ایک یہ کہ کوئی آدمی کفر سے ایمان میں داخل ہو، یا یہ کہ کوئی آدمی اپنے ایمان بچانے کے لیے جان مال کے ساتھ ہجرت کر لے، یا یہ کہ آدمی حج کرے. تینوں کا بدلہ ایسا ہے کہ جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اس طریقے سے گناہوں سے دھو دیا جاتا ہے. جب میں ایسے دھوتا ہے حج گناہوں کو جیسے بھٹی لوہے کے زنگ کو صاف کر دیتی ہے، اس طریقے سے آدمی دھل جاتا ہے. تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نیت ہے کہ اللہ محض تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کوئی ریا کے لیے نہیں، بتانے کے لیے نہیں. اللہ تو راضی ہو جائے. اللہ میری اوقات نہیں تھی، یا اللہ اس فریضے کو عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ قبولیت والا فریضہ مجھ سے ادا کروا دے. اور جو استعداد اس میں درکار ہے، جو اخلاق اس میں درکار ہیں، جو صلاحیتیں اس میں درکار ہیں، یا اللہ وہ مجھ سے پورا کروا دے. اور یا اللہ جو چیزیں نہیں کرنے کی ہیں مجھے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما.
اللہ بے حیائی کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جھگڑوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ مستقل مانگنے کی چیزیں ہیں، مستقل مانگنے کی چیزیں۔ آپ دیکھیں اتنا بڑا سفر ہے، حج کا سفر ہے، آیات جب اتر رہی ہیں قرآن کریم کے اندر تو آپ سوچیں ڈوز نہیں بتا رہے، ڈونٹس بتائیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اعمال آتے نا کہ یہ نہیں 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 نہیں، یہ نہیں کرنا، بس یہ ان سے بچ گئے نا تو تمہارا حج ہو گیا، بس ان سے بچ جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان ایڑی چوٹی کا زور لگائے گا کہ ان تین میں سے کوئی کام کروا لے۔ کیا کیا؟ کوئی بے حیائی کا کام کروا لے، کوئی گناہ کا کام کروا لے، کوئی جھگڑا کروا لے۔ تو اب یہاں پر سب سے پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کی دعا یہاں سے شروع کرنی ہے۔ اس لیے فرمایا ان خیر الزاد تقوی، سب سے توشہ کیا ہونا چاہیے؟ رکوتیں کیا لے کے جائیں آپ کے ساتھ؟ ہم یہاں سے سفر میں کیا لے کے جانا چاہیے؟ کیا کیا چیزیں رکھنی چاہیے؟ تو بھائی آپ تو اخلاقیات کا توشہ یہاں سے لے کے جائیں۔ تقوی، تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی محبت میں اللہ کی نافرمانی سے بچ جانا۔ محبت آپ کو گناہ سے روک دے، بے حیائی سے روک دے، جھگڑے سے روک دے کہ نہیں بھائی حج ہے، یہ حج کا سفر ہے، اس میں نہیں کرنا۔ تو اس لیے کیا کیا چیزیں رکھنی ہیں اور کیا کیا چیزیں نہیں رکھنی ہیں، وہ ساری کی اس میں فزیکلی کوئی چیز نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ کوئی اس کا تعلق فزیکل آئٹم سے نہیں ہے، اس کا سارا تعلق جو ہے وہ اخلاقیات سے ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے اعمال کا جو پریزرویٹو ہے، اعمال کا جو تحفظ ہوتا ہے، عمل جو محفوظ رہتا ہے وہ صرف اخلاقیات سے رہتا ہے۔ اسی لیے اخلاقیات کی لائن کے گناہ بتائے ہیں حج کے سفر میں، ان سے بچنا۔ شیطان انہی راستوں سے آئے گا، اور کس طرح آئے گا؟ بعض دفعہ وہ آئے گا پینک سے، پینک کریٹ کر دے گا آپ کے مزاج میں، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، ابھی تک کیوں نہیں ہوا، کیا نہیں ہوا، اس راستے سے آئے گا۔ دوسرا اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہری، جلدی سے۔ دیکھو حج کے اندر جو ہے نا، ایک بات یاد رکھیے گا، حج کے اندر دو چیزیں پلے باندھ لیں اپنے، بار بار تکرار کرنی پڑے تو تکرار کرو۔ کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، جلدی نہیں کرنی۔ دیکھیں آپ یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں نا، تو آپ کی کہیں پہ بھی لیٹ کمنگ نہیں لگے گی کہ آپ کی لیٹ کمنگ لگ رہی ہے کہ آپ تو بہت ہی لیٹ ارائیول تھا آپ کا، لیٹ کمنگ، نہیں نہیں نہیں، کوئی لیٹ کمنگ نہیں ہے۔ تو آرام سے رہیں، اور آپ کا میٹر چالو ہے جب سے آپ نے نیت کی ہے یہاں سے، تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اس میٹر کو تو آپ روکیں گے خود اپنی بد اخلاقی سے، ورنہ میٹر تو چالو ہے، وہ تو چل رہا ہے۔ تو کیا چیز ہوگی؟ سب سے بنیادی دو چیزوں کو، ہری اور پینک۔ ہاں اس کے نتیجے میں تیسری چیز کیا پیدا ہوگی، جس کو قرآن کریم نے بھی منع فرمایا کہ اس کے نتیجے میں اینگر آئے گا، غصہ آئے گا، غصہ آئے گا تو جھگڑا ہوگا، پھر آدمی جو ہے وہ لڑائیاں ہوں گی۔ تو اس سے بچنا ہے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے جس سے بچنا ہے؟ وہ ہے کہ عیب نہیں نکالنے، کرٹیسزم نہیں کرنا، کرٹیسائز نہیں کرنا۔ آپ یہاں پہ، ہم کوئی حج کا سفر ہے، کوئی آڈیٹر تھوڑی ہے کہ سب کا پوری امت کا آڈٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں یہاں سے۔ اچھا اس کا کام ہے شیطان کا، اس کو تو پتا ہے، ہر آدمی کے مزاج کا پتا ہے، اس کو اس کا نیگیٹو ٹیلنٹ بھی پتا ہے، پازیٹو ٹیلنٹ بھی پتا ہے۔ تو بعضوں کو، اچھا بعضوں کو جو ہے نا وہ اربوں کے عیب نظر آنا شروع ہو جائیں گے، بعضوں کو کسی کے عیب، اب وہ آپ کے جب عیب بیان کرنا شروع کرے گا، عیب دکھانا شروع کرے گا، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی کا عیب دیکھیں اور غیبت نہ کریں۔ تو اب آپ غیبت کریں گے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ غیبت کریں اور اس کی نفرت دل میں نہ آئے، تو کینہ آئے گا تو آپ کے اخلاق۔ تو اب ہوا کہاں سے شروع ہوا تھا؟ عیب دیکھنے سے۔ کبھی وہ اربوں کے عیب دکھائے گا، کبھی فلاں کے عیب دکھائے گا، کبھی فلاں کے عیب دکھائے گا، کبھی فلاں کے عیب دکھائے گا، اور اس کا کام ہے یہ۔ تو اس کو تو پتا ہے کہ کس طریقے سے میں نے غیبت کروانی ہے، اور غیبت
اسی طریقے سے شروع ہو جائے گی اور وہ آپ کے عیبوں کو دکھانا شروع کرے گا. اچھا یہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب آدمی فارغ ہوتا ہے اور آدمی کے سامنے اپنے اہداف ترجیحات طے نہیں ہوتی. اس لیے فرمایا کہ بھئی حج کے سفر میں اپنے پاس ترجیحات لے کے چلو. کیوں جا رہے ہیں؟ بڑی بڑی نیتیں لے کے چلو, چھوٹی نیتیں لے کے مت جاؤ. اتنی امت جمع ہو رہی ہے, یا اللہ میں اس امت پناہ مجھ میں آ جائے. حج کے سفر کا ایک بنیادی مقصد ہے کہ امت پناہ آ جائے, لوگوں کے ساتھ رہنا آ جائے. تمام دنیا کے لوگ جمع ہیں. مینا کے اندر آپ جاؤ گے تو ازدحام ہے, ساری امت جمع ہے, کھانا پینا مختلف, ثقافتیں مختلف, رواج مختلف. اب مجھے امت کے ساتھ رہنا آ جائے, ان کے ساتھ چلنا آ جائے, لوگوں کے ساتھ رہنا آ جائے. اور یہ کب ہوگا؟ جب مجھ میں برداشت ہوگی. تو فرمایا بھائی خدمت کے لیے اللہ کے راستے میں جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ امت پہ خرچ کرنے کا سب سے اچھا موقع ہے. یہ 700 گنا اجر بڑھا دیا جاتا ہے حج کے اندر. اس لیے بعض حضرات نے فرمایا حج مبرور کی کیا علامت ہے مقبولیت قبولیت والے حج کی؟ فرمایا جس میں آدمی خوب کھانا کھلائے, حاجیوں کو کھانا کھلائے, حاجیوں کی خدمت کرے, سلام کو پھیلائے, عادت ڈالے سلام کرنے کی. عادت, یہ مشق ہے یہ کہ بھائی میں سلام کروں گا اور میں سلام کو پھیلاؤں گا. اپنی عادت ڈالو, کیونکہ سلام سے محبتیں آتی ہیں, آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں. تو میں سلام کو پھیلاؤں گا. اور پھر خاص طور پہ اسی طریقے سے حاجیوں پہ خرچ کرنے والا ہوں گا, حاجیوں پہ. اور پھر ایک سب سے بڑا مقصد اس کے اندر, کیونکہ یہ حج کا سفر ہے اور اس حج کے سفر کے اندر کیونکہ یہ عشق کا سفر ہے, یاد رکھیے گا, اس عشق کے سفر میں کچھ چیزیں آدمی کو عاشقانہ انداز میں کرنی ہوتی ہیں اور عقل کو یہاں پہ چھوڑ کر جانا ہوتا ہے. کچھ چیزیں آپ کو یعنی ایسی لگیں گی جو بظاہر آپ اس کو کوئی لاجک کے انالیسس سے گزارنا چاہیں گے نا تو وہ فٹ نہیں ہوگی. آپ سوچیں حج کا سفر ہے, اگر آپ نے احرام باندھنا ہے اور حج کا سفر ہے, ہمیشہ آپ کو یہ تھا کہ حکم کہ بھائی کپڑوں پہ جو ہے وہ خوشبو لگائی جائے, کپڑوں پہ خوشبو لگا کے رکھو. اب یہاں پر جو ہے نہ کپڑے سلے ہوئے ہیں مردوں کے لیے, نہ کپڑے سلے ہوئے ہیں. ٹوپی سنت تھی, آپ نے ٹوپی بھی نہیں ہے, سر بھی آپ نے کھلا رکھنا ہے, پھر آپ نے کوئی خوشبو بھی نہیں لگانی ہے. اور جو بہت سارے وہ حلال کام, کیونکہ 2 مرتبہ اس مشق سے گزارتے ہیں اللہ جل شانہ, ایک رمضان میں اور ایک حج کے اوپر, کہ اللہ کے بندگی آ جائے, سبمیشن آ جائے. اور آپ یہاں سے احرام باندھ کے چل رہے ہیں. اب ویسے کیا تھا, آپ اذکار کرتے, اب آپ کی کیا ہے سب سے افضل ذکر؟ تلبیہ ہے. آپ تلبیہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں, سب سے افضل ذکر ہے. آپ دیکھیں آپ وہاں بیت اللہ میں داخل ہوں تو حکم کیا ہے؟ مسجد میں داخل ہو 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھو. وہاں داخل ہو تو اب کیا کرو بھائی؟ طواف کرو. اب جو ہے وہ استباء کرو, پھر آپ رمل کرو, اور پھر آپ طواف کرو. اب کیا کرو؟ طواف کے بعد بھائی 2 رکعت نماز نفل پڑھو, پانی پڑھو. اب کیا کریں؟ اب دوڑو, صحیح کرو. اور اچھا اب ساری چیزیں اتباع میں کی جا رہی ہیں. اور پھر اس کے بعد اب جب آپ احرام سے نکل گئے, تمتع والا, قران اور افراد والا تو رہے گا, تمتع والا جب وہاں سے نکل گیا احرام سے, تو اب آپ وہاں پر ہیں, بیت اللہ میں ہیں, تو بیت اللہ کے اندر 1,00,000 نمازوں کا اجر مل رہا ہے آپ کو, اور 1,00,000 نمازوں کا اجر ہے. اور پھر مینا آ جائے تو اب کا کیا کہا جا رہا ہے؟ مکہ سے نکلو, اب کہاں جاؤ؟ مینا جاؤ. 8 تاریخ کو آدمی کہے کہ بھائی اب تو حرم بالکل خالی ہوگا, سارے حاجی تو مینا جا چکے ہوں گے, تو آدمی کم از کم 2-3 عمرے ہی کر لے یہاں پہ. اب یہاں پر عمرہ کرنا اس وقت گناہ ہے, جاؤ وہاں پہ. اب مکہ میں نہیں ٹھہرنا ہے, کہاں پہنچنا ہے؟ مینا. اچھا مینا میں پہنچے, ابھی 1 دن ٹھہرے ہی تھے کہ پھر حکم آ گیا کہ بھائی چلو 9 تاریخ کو رات کو یا صبح کو چلو عرفات چلو. اچھا عرفات بھی آپ پورا سال عرفات جاتے رہے, کوئی اجر نہیں ہے.
عرفات اس دن عرفات ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے. ساری زندگی آپ نے کہا کہ بھائی کیا کرو، اول وقت نماز پڑھنی ہے، اول وقت مغرب پڑھنی ہے، دعا اہتمام کے ساتھ بیٹھ کے کرنی ہے. عرفات کا مستحب ادب کیا ہے کہ بھائی کھڑے ہو کے دعا کرو. مغرب اول وقت پڑھنی ہے، عرفات میں مغرب ہو جائے تو کہیں نہیں مغرب یہاں نہیں پڑھنی، چلو مزدلفہ چلو. مغرب پڑھنے کہیں نہیں مغرب نہیں پڑھنی، مزدلفہ چلو. پھر مزدلفہ جا کے مغرب اور عشاء پڑھو اور پھر وہاں رات کے رہو، پھر صبح کو جو ہے. اب یہ پورا جو سفر ہے نا، اس پورے سفر کو آپ کیا سکھایا جا رہا ہے؟ اللہ کے حکم کے آگے گردن جھکا دینا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی اتنی پسند آئی ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی کہ ہر کی قربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے لیے قیامت تک کے لیے باقی رکھا. اور قربانی اصل کیا تھی ابراہیم علیہ السلام کے خاندان؟ ایک ہی چیز تھی، اللہ کے حکم کے آگے گردن جھکا دینا. یہ سیکھنے کی چیز ہے مستقل. تو فرمایا کہ بھائی اس حج کے سفر میں خاص طور پہ اس بات کو سیکھنا ہے، جلدی نہیں کرنی. یہ حج کا سفر ہے. حضرت شیخ الاسلام صاحب مفتی تقی عثمانی صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ حج کا سفر ہے، یہاں نہ بس چلتی ہے نہ بس چلتا ہے. عین ممکن ہے جس بس میں بیٹھے ہو وہ بھی نہ چل رہی ہو، اپنا بس بھی نہ چلے آپ کا، کیونکہ آپ تو ایک نظم کے پابند ہوتے ہیں. اس کے اندر آپ کو اپنی عقل لڑانے کی جو ہے نا وہ اجازت نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے نا وہ اپنی عقل لڑاتے رہیں وہاں پہ. تو چند چیزوں کا تو ہمیں یہیں سے لحاظ رکھ کے جانا ہے. تو یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو چیک لسٹ میں دیکھ لیں کہ بھائی یہ ساتھ تو نہیں جا رہی ہمارے، تو اور لے کر کیا جانا ہے، تو کن اخلاقیات کے ساتھ سفر کرنا ہے. وہ شکر کے ساتھ سفر کرنا ہے، برداشت کے ساتھ سفر کرنا ہے، معافی کے ساتھ سفر کرنا ہے، دوسروں کا خیال کرتے ہوئے سفر کرنا ہے، اور حجاج کی عزت کرتے ہوئے سفر کرنا ہے. ہر حاجی اللہ تبارک و تعالی کا مہمان ہے، وہ اللہ کا مہمان ہے. تو خاص طور پہ اس بات کا لحاظ رکھنا کہ بھائی دیکھو یہ اللہ کا مہمان ہے. تو اس لیے فرمایا کہ بھائی ان اخلاق کو لے کے چلنا ہے: پیشنس، گریٹیٹیوڈ، فارگیونیس، کیئر، رسپیکٹ. 5 چیزیں بار بار چیک کر لیں کہ موجود ہے نا. ایسا نہ ہو کہ جن کو نہیں لے کے جانا تھا وہ تو ساتھ لے جائیں اور جن کو لے کے جانا تھا وہ یہیں چھوڑ کے چلے جائیں. تو ایسا نہ کرنا. اور میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ وہ تو پوری کوشش کرے گا، کیونکہ وہ ہاتھ ملے گا عرفات کو، ہاتھ ملے گا عرفات میں، کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے جو ہے نا وہ سارے ہی گناہ معاف ہو جائیں. تو حج مبرور کے اندر تو صرف یہ ہے. اور یہاں سے جب ہم اپنا سفر شروع کریں گے، کیونکہ بیشتر مجمع ہمارا یہاں سے جانے والا وہ مدینہ منورہ جانے والا ہے سب سے پہلے، تو ہم چند چیزوں کا خیال کر لیں جانے سے پہلے. ایک تو یہ کہ بھائی لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ اگر کسی کے حقوق ہم سے وابستہ ہیں تو بھائی ان کو مطلع کر کے جانا، ان سے معاف کرا کے جانا، انہیں اطلاع دے کے جانا. مالی حقوق ہوں یا کوئی اور قسم کی حق ہے تو بھائی ان کو اطلاع دے کے جانا، بتا کے جانا. خاص طور پہ اس بات کا اہتمام کریں، آدمی کوشش کریں اس بات کا. پھر اسی طریقے سے خاص طور پہ جب یہاں سے ہم روانہ ہو رہے ہوں تو نفل، سفر کے نفل پڑھ کے جانا، کیونکہ مدینہ جا رہے ہیں تو احرام نہیں باندھنا آپ. لیکن حج کی آپ نے جو ہے نا 2 رکعت نماز نفل جو سفر کے ہیں وہ پڑھ کے جانا ہے. اب سب سے پہلے یہیں سے شروع ہو جائے گا. کوشش کریں کہ بھئی اہتمام سے پہنچیں، ایئرپورٹ اہتمام سے پہنچیں، ہماری وجہ سے کسی کو تاخیر نہ ہو، اور اپنی چیزوں کو ساتھ رکھیں. پھر وہاں پہنچ کے جو آپ کے گروپ کے ذمہ دار ہیں ان سے اپنے رابطے میں رہیں. پھر یہاں سے آپ جب مدینہ منورہ کے سفر میں ہے کیا، مدینہ منورہ کا سفر جو ہے وہ محبت، عقیدت، اطاعت کا سفر ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری ہے. مدینہ منورہ کے فضائل ابھی پڑھے جا رہے تھے نا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو طاقت ہو تو وہ اس کو چاہیے
کہ وہ مدینہ میں سکونت اختیار کریں، اور طاقت ہو تو مدینہ کی موت کو مانگنا چاہیے۔ مدینہ کی موت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان سب کی شفاعت کروں گا، عمومی شفاعت تو سب کی ہوگی، مدینہ والوں کی خاص شفاعت ہوگی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں وہاں جا کر سلام پیش کرنا، وہاں جا کر آدمی کو اعمال کرنا۔ اچھا، مدینہ منورہ میں کوئی خصوصی اعمال تو ہے نہیں، اسی لیے اس حج کے سفر میں اپنا ٹارگٹ یہ رکھنا چاہیے کہ بھائی ایک قرآن کریم مدینہ منورہ میں ختم کریں، ایک قرآن کریم جو ہے وہ ہم مکہ مکرمہ کے سفر میں ختم کریں، 2 قرآن ہمارے ختم ہو جائیں کوئی۔ پھر اسی طریقے سے مسجد نبوی میں ہو سکے تو کوشش کریں کہ بھائی میں ہر نماز میں جو ہے وہ کم از کم تہجد میں میری صلاۃ التسبیح ہو جائے، ظہر میں صلاۃ التسبیح ہو جائے، اور پھر اسی طریقے سے عصر سے پہلے میری صلاۃ التسبیح ہو جائے، مغرب کے بعد صلاۃ التسبیح ہو جائے، عشاء کے بعد صلاۃ التسبیح ہو جائے۔ اعمال مسجد نبوی کے اندر اپنے وقت کو گزارنا، اور جو سلام پیش کرنے کا وقت ہے اس وقت سلام کے لیے جانا۔ اچھا، ان حضرات نے اپنے گروپس کے اعتبار سے بنایا ہوا ہے، تو اس میں خاص طور پر جو ہے وہ ہم اس بات کا اہتمام کریں، اس بات کا خاص طور پہ اہتمام کریں کہ بھائی اس وقت جو وقت ہے سلام پیش کرنے کا اس وقت سب جمع ہو جائیں، کیونکہ ہوٹل سے چلیں گے، کوئی رہ گیا اس وقت، اگر کوئی رہ گیا تو اب کسی کا انڈیویجول آنا بہت مشکل ہے ریاض الجنہ کے لیے، تو اس بات کا خاص طور پہ اہتمام۔ پھر مدینہ منورہ میں کوشش کریں کہ یہیں سے آدمی کم از کم جتنا ذخیرہ درود شریف کا لے کے جا سکتا ہے ہدیے میں وہ لے کر جائے، تو یہاں سے درود شریف پڑھتے ہوئے جانا، اور کم از کم وہاں پر بھی جو ہے وہ اپنی 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا تو اہتمام کریں مسجد نبوی میں بیٹھ کر خاص طور پہ۔ اور عزم کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عقیدت، اطاعت، کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لے کر آنا خاص طور پہ۔ اور پھر اسی طریقے سے جب ہم نے یہ مدینہ کا سفر ہے، اب اس سفر کے اندر وہاں پر جہاں بھی ٹھہرے ہوئے ہیں نظم نظام کے اعتبار سے آپ کے گروپ والے بتا دیں گے، لیکن ہوٹل پہنچنے تک سامان کا خیال آپ نے خود کرنا ہے اپنے، یہاں سے بھی اور وہاں پر بھی، کیونکہ سامان جو ہے وہ ہر آدمی اپنے انفرادی طور پہ اس بات کا اہتمام کرے کہ بھئی اپنا سامان اپنے ساتھ رکھو اپنے، اور سامان جو ہے وہاں پہ بیلٹ سے لینا، سب کچھ کرنا، اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھیں۔ اور سفر یہیں سے شروع ہو گیا ہے، تو اب آپ نے جو ہے وہ ساتھیوں کے ساتھ بھی اسی طریقے سے اخلاقیات کے ساتھ رہنا، اخلاق کے ساتھ رہنا۔ مدینہ منورہ سے آپ کے جو ہے وہ جو سفر ہے، اب حج کا سفر ہے آگے۔ حج کے سفر میں یہاں سے آدمی نے احرام باندھنا ہے۔ اچھا، مدینہ منورہ میں اب جب احرام باندھنا ہے آپ نے، تو اب 2 رکعت نماز نفل آپ نے جو احرام کے پڑھنے ہیں، آپ نے 2 رکعت نماز نفل، وہ آپ مسجد نبوی میں پڑھ لیں، وہ آپ ہوٹل میں پڑھ لیں، کہیں بھی آپ اس کو پڑھ لیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ احرام آدمی نے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہاں بھی اپنے سامان کی جو بھی نظم بنے تو اس سامان کا نظم بنائیں، نشانی لگائیں، اس سامان کو اس بس تک پہنچائیں جس میں سامان جانا ہے، اور اگر آپ نے ٹرین میں جانا ہے تو اس اعتبار سے ترتیب بنا لیں۔ ابھی آپ نے احرام عمرے کی نیت نہیں کرنی۔ اچھا، ہم جو ابھی تھوڑا سا طریقہ بتائیں گے وہ حج تمتع کا ہی بتا رہے ہیں، اب یہ قران اور افراد والا، اگر کوئی ساتھی حج قران کر رہا ہے یا حج افراد کر رہا ہے تو وہ پھر اکیلے میں جو ہے وہ اس مسئلے کو تھوڑا سا سمجھ لے کہ اس کے اندر کیا کرنا ہوگا۔ حج تمتع جو ہے وہ تمتع کہتے ہیں نفع، ٹو گیٹ بینیفٹ، نفع حاصل کرنا۔ تمتع یہ ہے کہ آپ نے عمرے کا احرام باندھا، اور عمرے کا احرام باندھ کے آپ نے ایک مکمل عمرہ کر لیا، اور اس کے بعد پھر احرام کی پابندیوں سے نکل گئے، اور آدمی آپ نے جو ہے وہ اپنے عام کپڑے پہن لیے اور آپ احرام کی پابندیوں سے باہر آ گئے۔ یہ جو ہے تمتع ہے۔ اور پھر اب آپ نے 8 تاریخ کو یا 7 کی شام کو پھر دوبارہ جو ہے وہ احرام باندھا۔ تو اب حج تمتع میں آپ یہاں سے روانہ ہوں، اور آپ نے جو ہے وہ اب آپ نے یہاں سے نیت کرنی ہوگی۔ تو اب آپ کی نیت کیا ہے؟ دیکھیں یہ عمرہ ہے تو آدمی نے جو ہے وہ اکثر ساتھیوں نے ویسے عمرہ کیا ہوتا ہے، اب یہاں سے آپ نے حج تمتع کے عمرہ کی نیت کرنی ہے آپ نے، کہ اب آپ نے، اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر احرام پر خوشبو لگانی ہے تو احرام پر ابھی تک خوشبو لگائی جا سکتی ہے، کیونکہ ابھی آپ نے کوئی نیت نہیں کی ہے، کوئی نیت نہیں کی ہے۔
اور اب آپ نے یہ جو 2 نفل پڑھیں گے، یہ اگر احرام پہن بھی لیا ہو، کپڑے پہن بھی لیا ہو، احرام کے کپڑے پہننا احرام نہیں ہوتا، احرام کی نیت کرنے سے احرام شروع ہوتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ تو اگر آپ نے کپڑے پہن لیے ہیں، 2 رکعت نماز نفل پڑھ رہے ہیں، تو بھلے اب ابھی جو ہے وہ آپ کیا کہتے ہیں ٹوپی پہن لیں، تو آپ غسل کریں گے، احرام کی 2 چادریں پہنیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ یہاں سے اب آپ ظاہر سی بات ہے، اور جو آپ کے جوتے ہوں گے، مرد حضرات جو ہے وہ جوتے اتار کے جو چپلیں ہیں وہ اس اعتبار سے اپنی چپل پہن لیں گے. اور پھر خواتین کا احرام تو کوئی ایسا خاص ہے ہی نہیں، سارے سلے ہوئے کپڑے جو ہے وہ تو وہی کپڑے پہن سکتی ہیں، اور اگر اپنے پاس جو ہے وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گی. اور احرام کے نوافل میں جو یہ عمرے کے نیت کے جو نوافل ہیں، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھیں، اور لیکن کوئی اور صورت بھی پڑھ لیں گے تو ہو جائے گی. پھر خواتین اس کے بعد اپنے کپڑے کو چہرے پہ نہ لگنے دیں، اس طریقے سے پردہ کریں کہ کپڑا جو ہے وہ چہرے پہ نہ لگے. اور پھر اسی طریقے سے جب یہ نیت پڑھ لی تو اب میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ابھی آپ نے نیت نہیں کرنی ہے. اب جب آپ جا کے ٹرین میں بیٹھیں اور ٹرین چل پڑے تو اب آپ نیت کر لیں، جیسی ٹرین مدینہ چھوڑے گی آپ نیت کر لیں. کیونکہ ابھی اب آپ یہ مت کیجیے گا کہ ہم جب آئے گا اعلان ہوگا، ہو سکتا ہے اعلان ہو رہا ہو اور آپ سو رہے ہوں، تو اب آپ نے بیٹھتے ہی نیت کر لینی ہے جب آپ نے چلنا ہے. تو اب یہاں پر جو ہے نا وہ نیت کیا ہوگی، ظاہر سی بات ہے کہ مرد حضرات جو اگر ٹوپی پہنی ہوئی تھی تو بھائی وہ ٹوپی اتار لیں گے اور ٹوپی اتار کے رکھ لیں گے، اور اگر جو ہے وہ عورتوں نے اس طریقے سے جو ہے وہ کوئی حجاب کیا ہوا تھا کہ کپڑا جو ہے وہ چہرے پہ لگ رہا تھا، تو اب وہ کپڑا جو ہے وہ چہرے پہ نہیں لگے گا. اور آسان سی اردو میں یا اللہ میں آپ کی رضا کے لیے عمرے کی نیت کرتا ہوں، یا اللہ اسے آسان فرما دیجئے اور اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیجئے. یہ آپ کی آسان سی نیت ہے. جیسے ہی آپ نیت کریں گے اب آپ کا اگلا کام یہ ہے کہ بلند آواز سے آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب آپ کے پاس جو ہے اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں، دعا کریں، اور اب آپ کی احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں. ٹھیک ہے؟ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار. اور پھر یا اللہ میں آپ سے آپ کی رضا اور جنت کو طلب کرتا ہوں، آپ کی ناراضگی، اور یا اللہ جہنم سے پناہ مانگتا ہوں. اب احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں. ٹھیک ہے؟ اب آپ نے کوئی خوشبودار چیز، کوئی ایسی چیز اب آپ نے نہیں کھانی، کوئی خوشبو نہیں لگانی. اور اب ظاہر سی بات ہے اب جب یہ سفر شروع ہو گیا ہے، سب سے مبارک ذکر اب آپ کا تلبیہ ہے، اور بلند آواز میں تلبیہ پڑھتے جائیں. آہستہ آہستہ جو سنت ختم ہوتی جا رہی ہے وہ تلبیہ پڑھنے کی ہے. ہم بلند آواز سے مرد حضرات تلبیہ نہیں پڑھتے. اور یہ جو ہے نا یہ اس حج کا ترانہ ہے، یہ حاجی کا ترانہ تلبیہ ہے. تو خاص طور پہ جو ہے وہ اس تلبیہ پڑھنے کا اہتمام کریں. اور پھر اسی طریقے سے جب ہم مسجد وہاں پہ پہنچیں گے تو آپ پہلے جو ہے وہ اپنا یہاں پہ پھر دوبارہ اپنا سامان، اپنی چیزیں، بلونگنگ سب حضرات اپنا دیکھ لیں، اور پھر ٹرین میں نہ رہ جائے، کوئی چیز رہ نہ جائے. اور پھر یہاں سے جو ہے وہ جب آپ بس میں بیٹھیں تو اب آپ کو جہاں پہ ہوٹل پہنچیں گے، اب جو ہے نا وہ ہمارے صبر کا امتحان شروع ہو گیا ہے. شروع تو مدینہ میں ہو جاتا ہے، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی چیزیں آپ کے نظم میں نہیں ہوتی. تو پچھلی دفعہ کچھ ہمارا ایسا ہوا کہ اترے تو آپ کو وہ جو انہوں نے جو اب نیا نظم بنایا ہے وہ سامان ہی اٹھانے نہیں دیا. انہوں نے کہا نہیں آپ سامان نہیں اٹھائیں گے، سامان ہم لوگ اٹھائیں گے. گورنمنٹ نے کہا کہ وہ ہماری ذمہ داری ہے، یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو کیری یور لگیج. اچھا جی آپ لے لیں. انہوں نے سامان لے لیا. اب انہوں نے جا کر جو ہے وہ سامان وہ ہمارے ہوٹل کی جس جگہ پہ حاجی ٹھہرے ہوئے تو اس کے بجائے کسی اور جگہ پہ اتار دیا جا کے. اب ظاہر سی بات ہے اب وہ حاجی کہیں گے بھائی اب سامان لے کر آئیں. اب ہم کہیں گے بھائی وہ جو حکومت والے ہیں ان سے رابطہ کریں کہ بھائی تم نے کہاں اتار دیا. انہوں نے کہیں اور اتار دیا. اچھا ان کے لیے بھی یہ نئے سال ہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے ٹارگٹ دیا ہوا ہے اپنے ڈپارٹمنٹ کو
کہ حاجی جو ہے وہ آدھے گھنٹے میں چیک ان ہونا چاہیے، مدینہ اترے اور آدھا پون گھنٹے میں چیک ان ہو جائے. اب ظاہر سی بات ہے اس میں وہ اسپیڈ کر لگاتے ہیں، وہ اسپیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو چیزیں آگے پیچھے ہو رہی ہوتی ہیں. تو اب اس میں ہمیں پینک نہیں کرنی ہے، کسی کا ضائع نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، لیکن آدمی پینک نہ کرے بس. اور چند معمولات کا اہتمام کرے. لیلاف قریشن، آیت الکرسی، چاروں قل، جو سفر کی آیات ہیں، خاص طور پہ جو سفر کے اعمال ہیں، قل یا ایھا الکافرون اذا جاء نصر اللہ، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 6 بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا، اور یا پھر یہ کہ اس کو 10 بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا، اول آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی اپنے معمولات جو سفر کے معمولات ہیں وہ اپنے رکھے، آیت الکرسی کا اہتمام رکھے، انشاءاللہ اللہ پاک حفاظت فرمائیں گے. اور اب آپ نے جب یہاں پہ آ گئے اور ہوٹل میں آ گئے مکہ المکرمہ میں، اب دیکھ لیں جو ساتھی پہلی مرتبہ عمرہ کر رہے ہیں، انہوں نے اب تک عمرہ نہیں کیا، تو وہ کسی جاننے والے کے ساتھ جائیں، کسی جاننے والے ساتھی کے ساتھ ہو جائیں جس نے پہلے عمرہ کیا ہوا ہے. اس طریقے سے جوڑی بنا لیں وہ. تو اب یہاں پر اور جلدی نہ کریں، کوئی بھاگم دوڑ کے ساتھ، آرام سے اطمینان کے ساتھ کریں. آپ کا وقت ہے وہاں پہ، کیونکہ آپ کو چیک ان ہونے میں ٹائم لگے گا، ہوٹل کے چیک ان ہونے میں ٹائم لگتا ہے. تو پھر اسی طریقے سے جب آپ داخل، اب جب آپ نے احرام باندھ کر، اب آپ یہاں تک احرام آپ کا ہے، اب آپ عمرے کی نیت سے نکلے ہیں، مسجد حرام میں آپ جا رہے ہیں، بیت اللہ میں، تو یاد رکھیے گا اب جو آپ کی پہلی نگاہ بیت اللہ پہ پڑے گی تو یہ قبولیت کا وقت ہے. تو کوشش کریں کہ بھائی ایسے آہستہ آہستہ چلیں کہ اس جگہ پہ جب پڑے تو راستے سے ہٹ کر جو ہے وہ ہم خاص طور پہ کھڑے ہو جائیں، اللہ اکبر 3 مرتبہ کہیں، لا الہ الا اللہ 3 مرتبہ کہیں، اور دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائیں. ایک بات کا خیال رکھیے گا، راستے میں مت کھڑے ہوئیے گا، بالکل راستے میں نہیں کھڑے ہونا. اور اگر موقع نہ ملے، اور اگر ازدحام ہو، اور اگر رش ہو، تو چلتے چلتے دعا کر لیں. نگاہ پڑی ہے، یا اللہ یا اللہ. کوئی علماء نے بڑی مختصر مختصر دعائیں بھی لکھی ہیں کہ یا اللہ اس حج کے سفر میں جتنی دعائیں ہو سب قبول کر لیجو. ایک حضرت نے لکھا کہ جیسی نگاہ پڑے تو کہہ دو یا اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، جو دعا کروں دعا قبول ہو جائے. تو مختصر، اگر وہ موقع نہیں ہے تو مختصر، لیکن کھڑے نہیں ہونا، راستے میں نہیں کھڑے ہونا. راستے میں کھڑا ہونا بہت خطرناک ہے. اور پھر اب یہاں پر، اب جب آپ طواف شروع کرنے والے ہیں تو آپ نے داخل ہو کر اپنے چپل وغیرہ اپنے ساتھ رکھنے ہیں، اپنے اس کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے. آپ حضرات کو تھیلے آپ کے پاس ہیں، سب کچھ ہے. اچھا، پھر اب یہاں پر مرد حضرات نے اب کیا کرنا ہے، ایک چیز کا خیال کرنا ہے. اب آپ داخل ہو گئے، دعا آپ نے کر لی ہے، اب آپ نے استباح کرنا ہے. اور استباح کیا ہے کہ آپ نے احرام کی چادر کو داہنے بغل سے نکال کر بائیں کندھے پہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور اب یہاں پہ دایاں کندھا آپ کا کھلا رہے گا، یہ مرد کے لیے، ٹھیک ہے. اور اب آپ نے طواف کی نیت سے داخل ہونا ہے. اور طواف کی نیت اب آپ کیسے کریں گے، آپ جائیں گے اور حجر اسود کے سامنے جا کے کھڑے ہوں گے. حجر اسود کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو اب آپ نے طواف کی نیت کرنی ہے. اور طواف کی نیت کیا ہے، یا اللہ آپ کی رضا کے لیے میں عمرے کا طواف کرتا ہوں، آپ اس کو میرے لیے آسان کر دیجئے. اور پھر اسی طریقے سے اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو کھڑا کے کانوں کی طرف لے جانا ہے. اچھا، یہ آپ نے صرف اور صرف پہلے طواف میں شروع کرتے وقت یہ نیت ہے آپ کی، ٹھیک ہے، یہ آپ کی نیت ہے. بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اور پھر دونوں ہاتھ چھوڑ دیں، ٹھیک. اور نہ ہو تو آسانی سے بسم اللہ اللہ اکبر والحمد للہ. اب آپ نے یہاں سے یہ نیت آپ کی ہو گئی. اب آپ نے اس کے بعد جو ہے وہ پھر اسی طریقے سے ایک استلام آپ نے کرنا ہے. کیا کرنا ہے، استلام. اور استلام جو ہے وہ یاد رکھیے گا، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اور استلام میں اصل تو یہ ہے کہ حجر اسود کو تھے، لیکن حجر اسود تو اب ہمارے اس وقت سامنے ہے نہیں، تو آپ نے ہاتھ حجر اسود کی طرف کرنا ہے اور پھر اس کو چوم لینا ہے. اور پھر یہاں سے اب آپ نے طواف کو شروع کر دینا ہے. طواف شروع کرنے میں ایک بات کا خاص طور پہ خیال رکھیے کہ کوئی اپنی ایسی بلونگنگز، خواتین پرس وغیرہ جو ہے نا وہ اپنے ساتھ لے کے طواف نہ کریں.
اور کوشش کریں کہ محرم جو ہیں وہ ان کے ساتھ ساتھ ہوں، اور کوئی کتاب ہاتھ میں نہ رکھیں، ذکر کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے، جو آپ کو دعائیں یاد ہیں وہ دعائیں کرتے رہیں، اور وہ دعا کرتے ہوئے اب آپ نے جو ہے نا وہ طواف کرنا ہے۔ اور پھر خاص طور پہ جب آپ طواف کرتے ہوئے آئیں گے تو کوشش کریں کہ آرام آرام سے اس طواف کو کریں، طواف کے اندر گفتگو نہیں کرنی، موبائل فون استعمال نہیں کرنا۔ اور اب آپ یاد رکھیے گا، حرم میں داخل ہونے کے بعد، حرم میں داخل ہونے کے بعد موبائل فون، تصویریں، یہ بالکل ناجائز ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو کوشش کرو حرم میں داخل ہونے کے بعد کوئی سیلفی، کوئی ایسی چیز کچھ نہیں، اس سے بالکل اجتناب کرنا ہے۔ اپنے اجر کو ضائع مت کریں حرم میں داخل ہونے کے بعد۔ اور پھر اب آپ جب طواف کر رہے ہیں تو اسی طریقے سے یہاں پر کوشش کیجیے گا کہ بیت اللہ کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا، کیونکہ اس پہ خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے، دور دور رہنا ہے، آپ اندر نہیں گھسیں، مجمع میں نہیں گھسیں۔ اور پھر جب آپ رکن یمانی پہ پہنچیں گے، وہ کونا جو حجر اسود سے پہلے آتا ہے، یہاں سے لے کے حجر اسود تک ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور پھر جب آپ پہنچیں گے تو اب آپ نے جو ہے وہ یہاں پر استلام پھر دوبارہ کرنا ہوگا، چکر شروع ہو رہا ہوگا حجر اسود پہ جا کے، پھر آپ استلام کریں گے اسی طریقے سے۔ اور یہاں پر ٹھہرنا نہیں ہے، رکنا نہیں ہے، رکیں گے تو پیچھے سے دھکے لگیں گے۔ آپ چلتے ہوئے بھی استلام کر سکتے ہیں، اور استلام کرتے ہوئے جو ہے وہ اب آپ گزر جائیں۔ اور یاد رکھیے گا اس جگہ پر خاص طور پہ جب آپ نے استلام کر لیا، اب آپ نے 7 چکر پورے کر لیے، اور جب 8واں چکر پہ پہنچیں گے تو پھر ایک مرتبہ آپ استلام کریں گے۔ طواف پورا ہو گیا ہے، استلام 8 مرتبہ ہوئے تھے، ایک مرتبہ آپ کی نیت ہوئی تھی۔ اب یہاں پر یاد رکھیے گا کہ ایک چیز تھی درمیان میں آپ کی، کیونکہ یہ وہ طواف تھا جس طواف میں آپ نے اس کے بعد صحیح کرنی تھی۔ تو پہلے خاص طور پہ 3 چکروں کے اندر آپ نے رمل کرنا ہے۔ رمل مردوں نے کرنا ہے، عورتوں نے نہیں کرنا۔ رمل یہ ہے کہ تھوڑا سا اکڑ کے چلنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار تھا، طبیعت تھوڑی سی ڈھال تھی، تو لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ یہ سب جو ہے نا وہ کمزور ہیں سارے کے سارے مدینہ میں۔ تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پر جو ہے وہ رمل کرنا ہے، تھوڑا سا اکڑ کے چلو، پہلوانوں کی چال چلو، تھوڑا سا پنجے اٹھا کے چلو۔ تو اب یہاں پہ دوڑنا نہیں ہے، بس تھوڑا سا، اور یہ پہلے 3 چکروں میں ہے بس، اور استباع جو ہے وہ پورے 7 چکروں میں ہے۔ اب آپ کا جب یہ ختم ہو جائے گا تو اب آپ نے جو ہے وہ یہاں پر خاص طور پہ اب یہ کندھا اسی طریقے سے ڈھک لیں، اور پھر یہاں پر اب آپ نے 2 کام کرنے، زمزم پینا ہے، اور آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں۔ اس طرح پڑھ لو کہ مقام ابراہیم سامنے رہے، کہیں پیچھے آ کے پڑھ لو، ورنہ حرم میں کہیں بھی پڑھ لو۔ یہ طواف واجب کے، جب تک نماز کا نوافل کا وقت اگر ہے تو آپ نفل پڑھیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ کا وقت طواف ختم ہوا ہے عصر کے بعد، تو اب آپ نے عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے، پھر یہاں پہ عصر کے بعد نفل نہیں ہے، ٹھیک ہے، عصر کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے۔ اور اب آپ نے جو ہے وہ زمزم پینا ہے۔ اب آپ نے جب ایک عمل آپ کا اب رہتا ہے عمرے کا، وہ کیا ہے؟ سعی رہتی ہے۔ سعی کے لیے آپ نے ایک اور استلام کرنا ہے۔ اچھا، سعی جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے، آپ صفا پہ جائیں گے، اور صفا پہ جا کے صفا اور مروہ کے درمیان کی جو ہے وہ سعی ہے۔ صفا پہ پہنچ کے ایک استلام کرنا ہے آپ نے، یہ نواں استلام ہے۔ 7 طواف کے تھے، 8واں آخری تھا، اب یہ صفا پہ آ گئے اور یہ نواں استلام ہے۔ اور اب آپ نے یہاں پر یہ کرنی ہے، اللہ آپ کی رضا کے لیے میں یہ سعی کر رہا ہوں، اس کو میرے واسطے آسان فرما دیجئے اور قبول کر لیجئے۔ اور اب آپ نے صفا سے چلنا شروع کرنا ہے۔ اب تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو آپ میلین اخضرین پہ پہنچ جائیں گے، جہاں پہ وہ ہری ٹیوب لائٹس لگی ہوئی ہیں، جہاں اماں جان دوڑی تھیں، تو امت کو بھی حکم ہے کہ اس جگہ پر دوڑنا ہے۔ خواتین نہیں دوڑیں گی، تو آپ جو ہے وہ یہاں پہ دعا پڑھتے رہیں، رب اغفر ورحم وانت العز الاکرم، یا اللہ میری مغفرت فرما، یا اللہ مجھ پہ رحم فرما، یا اللہ بڑی عزت والے بڑے کرم والے ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے آپ مروہ پہنچیں گے تو مروہ پہنچ کے تھوڑی دیر کے لیے قبلہ رخ ہو کر دعا کریں، تھوڑی دیر کے لیے،
اور یہاں پر جو ہے وہ دعا کریں اور پھر اسی طریقے سے سفر شروع کریں واپس. تو اب یاد رکھیے گا صفا سے شروع ہوگا آپ کے چکر اور ختم کب ہوں گے؟ ختم آپ کے ہوں گے وہ جا کے مروہ پہ. تو اب آپ کا یہ صفا اور مروہ صحیح ہو گئی. اب آپ نے اگر اب یہاں پر مکروہ وقت نہ ہو تو آدمی شکرانے کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے. یہ واجب نہیں ہے، یہ نفل ہے، یہ واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اسی طریقے سے اب آپ نے حلق یا قصر کرانا ہے. ٹھیک ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اب یہاں پر اپنے بال منڈوا لیں. اور بال منڈوانا جو ہے مردوں کے لیے یہ افضلیت کی چیز ہے. اور اگر آپ نے کتروانے ہیں تو یہ یقین کریں کہ چوتھائی سر کے بال جو ہیں وہ کم از کم اتنے بال جو ہے وہ قطر لیے گئے ہوں. اور خاص طور پہ یہ جو چند بال قطر لیے جاتے ہیں اس سے احرام سے نہیں نکلتے، تو اس بات کا خاص طور پہ خیال کر لیں. اور اب جہاں آپ نے حلق یا قصر کروا لیا، اسی طرح خواتین بھی، تو اب جو ہے وہ کپڑے پہن لیں. اور کپڑے نہ غسل کر سکتے ہیں آپ، غسل کرنے کے بعد جو کپڑے پہن لیں. اب آپ نے جب بھی نفلی طواف کرنا ہوگا تو اب عام طور پہ آپ اسی طریقے سے نفلی طواف کر سکیں گے، کپڑے پہن کے آپ جا سکیں گے. اور یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی کرنا چاہے تو ہاں گنجائش موجود ہے، مسجد عائشہ جا کر احرام باندھ کر عمرہ بھی کر سکتا ہے. لیکن بہت زیادہ عمرہ کرنے کو یہاں پر فضیلت نہیں دی جاتی. طواف کریں زیادہ سے زیادہ، اور اس لیے کہ اپنے آپ کو حج کے لیے تازہ رکھیں. اصل سفر ہے آپ کا حج کا سفر، تو اپنے آپ کو اتنا نہیں تھکانا کہ حج میں کوئی مشکل ہو. تو یہاں پہ آپ اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھیں. اب آپ کو یہاں پر ہوں گے کچھ دن، اور پھر آپ جو ہے وہ مسجد نبوی کے اندر جو ہے وہ آ جائیں گے اور حرم کے قریب ہوں گے مسجد حرم میں. اور اب ہوٹل، اور پھر کچھ وقت اب آپ عزیزیہ میں ہوں گے. اچھا، عزیزیہ کے اندر یاد رکھیے گا کہ جب آپ عزیزیہ میں آ جائیں تو یہ سیکھنے کا سب سے اچھا موقع ہے. تو اس کے اندر کوشش کریں کہ اپنے آپ کو معمولات میں لگائیں، اور جو اعمال ہو رہے ہوں ان اعمال میں، کیونکہ آدمی کو اپنی زندگی بنانے کا سب سے زیادہ سوچنے کا موقع عزیزیہ میں ملتا ہے. آدمی بیانات میں شامل ہو، اپنے خاص طور پہ اخلاقیات کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے آدمی کو ریویو کا موقع بھی ملتا ہے، اور اپنے آپ کو سیکھنے کا. اور یہ سیکھنے کا سفر ہے، باقی تو یہ سفر ہے ہی. اس لیے اپنے آپ کو 20-25 دن کے لیے ہم نے فارغ کیا اسی کام کے لیے، اسی کام کے لیے فارغ کیا، اور کوئی کام تو ہے نہیں. اب آپ بیت اللہ میں جب تک قریب تھے تو بیت اللہ میں جا کر بھی آپ جو ہے وہ آرام سے تلاوت کریں، قرآن کریم پڑھیں، اور اسی طریقے سے صلاۃ و تسبیح پڑھیں. اور کوشش کریں بھائی یہاں پر کہ بیت اللہ میں جب قریب ہیں تو مسجد میں جا کر نماز پڑھیں، ہوٹل میں نماز نہ پڑھیں. کوئی خدا نہ خواستہ نکل رہی ہو تو بات ہے، کیونکہ ہوٹل میں نماز جو ہے وہ یاد رکھیے گا اسی صورت میں ہوگی جب بیت اللہ کے صحن اور ہوٹل تک اتصال ہے. اگر ہوٹل تک اتصال نہیں ہے تو پھر ہوٹل کی مسجد میں نماز نہیں ہوگی. تو اس بات کا خاص طور پہ لحاظ رکھیں، اس لیے کیونکہ جب آپ قریب ہیں تو ہے ہی اس لیے بیت اللہ کے قریب کہ بھائی بیت اللہ میں نماز پڑھی جائے. اس بات کا جو ہے وہ اہتمام کریں. اب جب 8 ذی الحجہ آئے گی تو اب آپ نے 8 ذی الحجہ کو مینا جانا ہے. مینا جانے کی ترتیب وہ آپ کو بتا دی جائے گی. اب ہمارا جو ہے وہ سفر شروع ہوا ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، تو وقت پر جو ہے وہ پہنچ جائیں سارے کے سارے، کیونکہ بسیں جو آنا شروع ہوں گی نا تو اب یہ بسیں رکتی نہیں ہیں ہمارے لیے، اب تو ان کا ایک نظم ہے. تو اگر وقت پہ نہیں اترے ہوں گے سارے ساتھی تو خدا نہ خواستہ کوئی رہ نہ جائے، آپ کو بہت ہی آپ کو بیگز ہر ایک کے پاس ہوں گے. وہ تو ایک بیک پیک لے کے جانا ہے، کوئی بہت لمبا چوڑا سامان نہیں لے کے جانا. مینا میں بھی سامان مل جاتا ہے، تو آپ کو کوئی ایسی چیزیں بس اپنی دوائیں ساتھ رکھیں، آپ اپنے چارجر ساتھ رکھیں، چیزیں بیسکس جو ہیں وہ جو ہیں وہ اپنے آپ چیز رکھیں. اور خاص طور پہ جب یہاں سے آپ نے مینا جانا ہے تو اس سے پہلے اب آپ نے احرام باندھنا ہے جو حج کا احرام ہے. 7 تاریخ کی رات کو بھی باندھ سکتے ہیں اور 8 کی صبح بھی باندھ سکتے ہیں. ریکمینڈڈ یہ ہوتا ہے کہ غسل وغیرہ 7 رات کو کر لیں اور احرام صبح کو پہن لیں. اور صبح کو جو ہے نا سارے ساتھی اگر صبح غسل کرنے کے لیے جائیں گے تو مشکل ہو جائے گی، کیونکہ ہم رہ رہے ہوتے ہیں. تو کچھ جو چیزیں پہلے ہو سکتی ہیں وہ پہلے ہو جائیں آرام سے،
اور پھر اب آپ نے جب یہاں سے احرام باندھنا ہے تو پھر اسی طریقے سے آپ احرام کی تیاری کریں گے اور غسل بھی کریں گے، اور جیسے آپ نے مدینہ سے آتے ہوئے احرام باندھا تھا اب یہاں سے بھی اسی طریقے سے باندھیں گے. پھر آپ نفلی طواف بھی، دو نفل جو پڑھنے ہیں آپ نے وہ دو نفل پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اور دو نفل پڑھنے کے بعد، کیونکہ یہ احرام کے جیسے آپ نے پہلے پڑھے تھے اسی طریقے سے یہاں پر بھی آپ جو ہے وہ دو نفل پڑھیں گے. اور اسی طریقے سے یاد رکھیے گا کہ اب اپنا سر کھول لیں گے خواتین. جو احرام کی پابندیاں ہیں وہ اب آپ پہ شروع ہو جائیں گی. مینا روانگی ہے تو مینا میں اب آپ نے وقت گزارنا ہے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 کی فجر، اگر وہاں پہ ٹھہرنا ہو. اس میں وہاں پہ یاد رکھیے گا مینا میں جا کے مینا کے معمولات ہیں، اور خاص طور پہ ایک عمل جو صرف مینا میں ہو سکتا ہے اور کہیں نہیں ہو سکتا، اور وہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت، اور وہ حج کے موقع پہ لوگوں کو جا کر اللہ کی طرف بلانا، جس کے نتیجے میں مدینہ منورہ والے مسلمان ہوئے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسی طریقے سے ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی باہر نکلیں، مسلمانوں سے ملاقات کریں عصر کے بعد، اور مغرب کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ وہاں پہ بیان بھی ہوتا ہے. خاص طور پہ اسی کے آگے کا جو سفر ہے، عرفات کا جو سفر ہے. اچھا، اب یہاں پر بھی یاد رکھیے گا کہ یہ مینا ہے. اب آپ کا وہ جو چیک لسٹ میں چیزیں رکھوائی تھی نا آپ سے، یہاں سے سفر میں جانے سے پہلے رکھوایا تھا کہ بھائی اپنے بیگ میں چیک کر لیجئے گا، صبر، برداشت، درگزر، شکر، خیال کرنا، رسپیکٹ کرنا. اب سفر یہاں پہ شروع ہو جائے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ مینا ہے اور یہاں پر کچھ چیزیں آپ کے قابو میں ہیں، کچھ قابو میں نہیں ہیں. چھوٹا سا آپ کا بستر ہے، بہت چھوٹی سی جگہ ہے. یہاں اب ہمارے اخلاقیات کا امتحان ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہر ایک کو ہم سے راحت پہنچے. ایک رات ہے جو یہاں پہ گزرنی ہے، بھائی وہ جیسے گزار لو. اگر آپ کو تھوڑا بہت تنگی ہے تو اس کو کر لو، کھانے میں تنگی ہے. اب یہاں پر دو چیزوں کا اہتمام ہے، وہ ہے ایک خیال، جس چیز کا خیال کرنا ہے وہ یہ کہ میری وجہ سے میں بھی گناہگار نہ ہوں، کوئی اور بھی گناہگار نہ ہو. اس میں دو چیزوں، نگاہ کا استعمال اور زبان کا استعمال. خواتین کا خاص طور پہ جن کے ساتھ محرم خواتین ہیں، ایک چیز کا خیال کریں. اس کا بہت جو ہے نا بہت مرتبہ جو شکایت آئی ہے، اب تو سوشل میڈیا پہ شکایت عام ہو چکی ہے اور لوگ باقاعدہ منسٹری کی طرف سے آ رہی ہے کہ بھائی اس بات کا خیال رکھیں. خاص طور پہ جن حضرات کے ساتھ محرم ہوتے ہیں، محرم مستورات ہوتی ہیں، وہ خواتین کے خیمے میں بغیر کسی اس کے داخل ہو جاتے ہیں. بھائی آپ کی خاتونیں آپ جو ہے وہ باہر رہی ہے، آواز تو جو بیچاری پردہ کر رہی ہیں، ورنہ وہ خواتین اپنے کیمپ کے اندر بھی پردہ کر کے بیٹھی رہتی ہیں، ان کو تو موقع ہی نہیں ملتا کیونکہ آج جان اس طرح لگی رہتی ہے. بھئی جو پردہ کرنے والے اس کا خیال کریں. وہ جو آیات ہیں اس کا تو استعمال ہی فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. تو اب یہاں پر تو کوئی بے حیائی کا کام نہیں کرنا نا، اپنی نگاہ کی حفاظت کرنی ہے. تو ہم نے بلانا ہے تو آواز دے کے بلا لیں. کوئی خاتون وہاں جا رہی ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ بھئی فلاں خاتون آپ جو ہے وہ ان کو باہر بھیج دیں آپ ان کو. اسی طریقے سے جب خواتین کے کھانے کا وقت ہو تو اس میں اس وقت نہیں جانا، خواتین کو مردوں کے وقت میں نہیں آنا. تھوڑا بہت صبر کر لیں، تھوڑا انتظار کر لیں. اور ایک چیز کا اور، کیونکہ الحمدللہ کھانے کی بہتات ہوتی ہے، کوئی ایسی کمی ہوتی نہیں ہے، اور اگر 3-4 دن آپ کی اونچ نیچ ہو بھی گئی تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. بھائی اگر 4 دن سیلڈ نہیں ملے گا تو کوئی مسئلہ تھوڑی ہوگا، کوئی پرابلم تھوڑی ہو جائے گی کوئی. بس ایک بات کا خیال یہ رکھیں کہ کھانا ضائع نہیں کریں. بہت ضائع ہوتا ہے، کھانا ضائع مت کریں. تو جتنا کھانا ہے اتنا ہی کھانا لیں آپ، اور دوسروں کی آپ کوشش کرو کہ بھائی دوسروں کا لحاظ رکھیں. اب یہاں پہ اپنے معمولات ہیں، تسبیحات ہیں، ذکر تلاوت ہے. اب ہو سکتا ہے کہ آپ کو رات ہی کو یہاں پر کہہ دیا جائے کہ بھائی کچھ ساتھیوں کو جو ہے وہ تیاری کرنی ہے، عرفات کے لیے نکلنا ہے. بعض گروپس کو پہلے نکال دیتے ہیں عرفات کے لیے، تو ٹھیک ہے، اگر طے ہو جاتا ہے مشورے میں تو آپ یہاں سے رات کو لیے عرفات کے لیے نکل جائیں گے. مینا میں کوئی چیز نہیں چھوڑنی، مینا میں کوئی چیز نہیں چھوڑنی. واپس آ کے یہ کیمپ ہوگا نہیں ہوگا، بستر یہ ہوگا نہیں ہوگا، یو ڈونٹ نو.
کوئی چیز مینا میں نہیں چھوڑنی ہے، کوئی بلونگنگ آپ نے مینا میں نہیں چھوڑنی ہے. یہاں سے اب آپ جو ہے وہ چلیں گے، اور پھر اسی طریقے سے اب آپ نے عرفات جانا ہے. یہاں سب سے اہم چیز ہے گروپ کا وقت پر گیٹ پر ہونا. جب اعلان ہو جائے تو فوراً گیٹ پر آ جائیں، تیار رہیں. یہاں مشکل سے 4 سے 5 منٹ بس جو ہے وہ ٹھہرتی ہے، اور اگر وہ ان کو نظر آئے گا ٹریفک پولیس والوں کو کہ ان کے مسافر نہیں آئے تو وہ بس کو آگے کر دی. بس آگے کرنے کا مطلب ہے کہ اب یہ بس 1.5-2 گھنٹے بعد واپس آئے گی. تو خاص طور پہ اس بات کا ہمیں لحاظ رکھنا ہے. عرفات پہنچ جائیں تو عرفات میں بھی اس بات کا خاص طور پہ لحاظ کہ اگر کسی کے پاس ویل چیئرز ہیں تو بس میں ویل چیئر نہیں چھوڑیں پلیز. ویل چیئر آپ نے اتارنی ہے، بس میں نہیں چھوڑنا آپ نے. بس میں کوئی سامان نہیں چھوڑنا ہے آپ نے، کیونکہ ہم یہاں سے جب عرفات کے لیے روانہ ہوتے ہیں، اچھا اب یہ سفر ہے تو اللہ سب نے دعائیں کرنی ہیں. 11 مرتبہ لیلہ فی قریشن پڑھیں، دعائیں کریں. یعنی یہ جو مینا سے عرفات کا سفر ہے نا، یہ ہم آدھے گھنٹے میں بھی پہنچے ہیں اور 9 گھنٹے میں بھی پہنچے ہیں. تو یہ حج ہے. تو اسی لیے اس کے لیے تیار رہنا ہے. پانی اپنے ساتھ رکھ کے بیٹھے ہیں. اگر صبح کو ہم جا رہے ہیں، 8 تاریخ کی صبح کو نکل رہے ہیں، تو خاص طور پہ کیونکہ گرمی ہے، بس کہاں اتار دے، ہمیں تھوڑا پیدل چلنا پڑے. اب ظاہر سی بات ہے کوئی چیز آپ کے ڈرائیور بالکل نئے ہوتے ہیں، ڈرائیورز کو نہیں پتا ہوتا، وہ مقامی نہیں ہوتے ہیں، ان کو راستہ نہیں پتا ہوتا، اور بعض دفعہ جو ہے وہ گوگل کام کر رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ نہیں کر رہا ہوتا. تو کوئی چیز آ سکتی ہے، اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار رہنا. پیدل چلنا پڑے بس کو اتار کے تو پیدل. اب اگر یہاں پر یاد رکھیے گا کہ جو محرم مستورات آپ کے ساتھ ہیں، خواتین آپ کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ رہیں. آپ خواتین کو الگ مت بھیج دیں، آپ ان کے ساتھ رہیں گے. پانی اپنے ساتھ رکھیے. سب ساتھی کوشش کرتے ہیں، اللہ کرے خیر عافیت سے سب پہنچ جائیں. عرفات آپ پہلے پہنچ گئے. عرفات کے اندر اگر آپ نے رات کو پہنچے ہیں تو اب عرفات کے اندر فجر ہے، عرفات کے اندر ظہر ہے آپ کی، عرفات کے اندر عصر ہے آپ کی. اب یہاں پہ اب آپ آرام کر لیں، ابھی پہنچ کے کچھ دیر آرام کریں، اپنے معمولات کریں. اور پھر اسی طریقے سے عرفات کے اندر اچھا یہ جو دن ہے خاص طور پہ یاد رکھیے گا، کیونکہ اب آپ نے 9 تاریخ جب شروع ہو رہی ہے تو اب ایام تشریق شروع ہو رہے ہیں. اب یہ ایام تشریق شروع ہو گئے. ایام تشریق جو ہے وہ 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک کی عصر تک ہے. تو ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آپ نے تکبیر پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ اسی طریقے سے جب ہم نے وقوف عرفات ہے، مرد حضرات ممکن ہو تو آدمی غسل کر لے، نہ ہو تو اب وقوف کا وقت جو ہے وہ زوال ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے ظہر کے بعد. تو ہم کوشش تو کرتے ہیں کہ بھائی اس کے اندر جو ہے وہ کوئی موقع پہ اجتماعی دعا ہو جائے، اور پھر اس کے بعد ساتھی اپنی اپنی. لیکن یہ وقت جو ہے وہ اصل میں انفرادی وقت ہے، اور توبہ استغفار یہ جان ہے. عرفات جو ہے نا وہ جان ہے. عرفہ ہو گیا نا جس کا، اس کا حج ہو گیا. تو اب آپ نے جو ہے وہ ظہر کی نماز یہاں پہ ہوگی، عصر کی نماز ہوگی. اول وقت میں عصر پڑھنے کے بعد عام طور پہ جو ہے وہ ہمارے یہاں دعا اور وقوف شروع ہو جاتا ہے. اور پھر جب آپ نے یہاں پہ عرفات میں جب غروب ہو جائے گا، اب روانگی کا وقت ہے. اب اپنے ساتھ رہیے. اچھا اب یہاں پہ ایک سب سے اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ عرفات میں دعا کے لیے اپنے کیمپ سے زیادہ دور مت جائیے گا. ایسا نہ ہو کہ واپسی میں کیمپ ہی نہ ملے آپ کو اور غروب ہو جائے. خواتین خاص طور پہ اس بات کا لحاظ رکھیں کہ بھائی ورنہ پوری بس وہ ایک مسافر کے لیے تلاش کر رہی ہوتی ہے، اور وہ کیونکہ سارے کیمپ ایک ہی طرح کے ہیں. تو آپ کو بعض دفعہ قریب رہیے، زیادہ دور مت رہیے، اپنے گروپ کے ساتھ رہیے تاکہ کوئی مشکل نہ ہو، پریشانی نہ ہو. اور پھر اسی طریقے سے اب جب روانگی ہوگی تو پھر ہم نے واپس جانا ہے اور واپس جا کر بیٹھنا ہے. تو اب اپنے ساتھ جو ہے وہ بس میں جا کر بیٹھنا ہے. اب آپ نے آگے مزدلفہ کے لیے جانا ہے. پانی رکھ لیں اپنے ساتھ، یہاں پہ ہر ساتھی رکھ لے پانی اپنے ساتھ. اور پھر آگے جو سفر ہے یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ سفر ہے، یعنی عرفات سے مزدلفہ کا سفر بھی ایسا ہی ہے کہ عرفات سے مزدلفہ
6 گھنٹے میں بھی پہنچے اور آدھے گھنٹے میں بھی پہنچے. سفر آدھے گھنٹے کا ہے 20. اور کبھی کبھی ہمیں یاد ہے ایک دفعہ حضرات بھی ہمارے ساتھ تھے, علماء بھی تھے ہمارے ساتھ مشائخ, تو ہم شاید کوئی فجر سے پون گھنٹہ پہلے بس ہم نے چھوڑی تھی اور مزدلفہ میں داخل ہوئے تھے کہ بھائی نماز پڑھ لیں. لیکن یہ سفر ہے, اس سفر کے اندر آپ جو بھی ہو رہا ہے من جانب اللہ ہے, آپ کا میٹر چالو ہے, آپ کو پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو امیر اس وقت کہہ رہا ہے نا اس کی بات کو ماننا ہے آپ نے, جو آپ کے ساتھ ہے ذمہ دار ہے. اور یہ کوئی پیڈ امیر تو ہے نہیں, یہ بھی آپ میں سے ایک ساتھی ہیں, آپ ہی کی طرح اپنا جان مال لگا رہے ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ ہم ساتھیوں کی خدمت کے لیے, وہ انہوں نے پہلے حج کیا ہوا ہے, انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے. تو کوئی یہاں پہ کوئی آپ کا پیٹ تو ہے نہیں, یہاں پر سب آپس میں اسی طریقے سے ہیں. تو خاص طور پہ اس بات کا اہتمام کرنا ہے, مزدلفہ میں جا کر آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر پڑھنی ہے. اور دونوں نمازوں کے لیے آپ نے ایک اذان کہیں گے اور ایک اقامت کہیں گے. پہلے مغرب کی نماز فرض نماز باجماعت ادا کریں, پھر آپ تکبیر تشریق اور لبیک کہیں, اور اس کے بعد مغرب کی آپ نے 2 سنت پڑھیں گے, اور پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ عشاء کی نماز اور پھر وتر پڑھیں گے. اب آپ کو یہ مبارک رات ہے, اس رات کے اندر جو ہے وہ کچھ وقت جو ہے آپ لیٹ بھی جائیں, آرام بھی کر لیں. ایک کام آپ نے یہاں پہ کرنا ہے اور وہ ہے کنکریاں چننی ہے آپ نے. تو اسی طریقے سے جو ہے وہ 70 کنکریاں چن لیں اس رات مزدلفہ کے اندر, جو ہے وہ جو آپ کا کام ہے وہ یہ ہے. اور پھر صبح صادق ہوتے ہی اذان دے کر اور سنت پڑھیں, فجر کی نماز پڑھیں, اور اب وقوف مزدلفہ ہے. وقوف مزدلفہ کے بعد, وقوف مزدلفہ کیا ہے, اب یہاں پہ دعا کرنی ہے, اور دعا کرنے کے بعد اب جب آپ کے امیر صاحب کہیں کہ بھائی اب روانہ ہو, تو اب آپ کی مینا کی طرف روانگی ہو جائے گی. اور عام طور پہ ساتھی ہمارے یہاں یہ کرتے ہیں کہ یہ حضرات جو ہیں اب یہاں پہ عزیزیہ کی رہائش کا جو ہے وہ فائدہ یہیں پہ ہوتا ہے کہ آدمی مزدلفہ سے جو ہے وہ رہائش پہ آ جائے, تھوڑی دیر یہاں پہ آرام کرے, اور آرام کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر اب آپ نے جانا ہے رمی کرنے کے لیے, کیونکہ اب 10 تاریخ شروع ہو چکی ہے. حج کا سب سے مصروف دن ہے یہ, پورے حج کے 5 ایام میں نا سب سے مصروف دن جو ہے نا وہ 10 تاریخ. اس میں کرنے کے اعمال بہت ہیں. ایام تشریق چل رہے ہیں, آپ کو بتایا تکبیرات آپ کی چل رہی ہیں. اب یہاں پر آپ نے اب کیا کرنا ہے, پہنچ کے یہاں سے جماعت کی صورت میں جائیں گے سارے کے سارے ساتھی. عام طور پہ گروپ جاتا ہے جماعت کی صورت میں, اور شٹل مل گئی تو شٹل, ورنہ آدمی جو ہے وہ تھوڑا سا پیدل واک کر کے چلے جائیں یہاں پہ. اب آپ نے جمرہ عقبہ کی رمی کرنی ہے, بڑے جمرہ کی رمی کرنی ہے, اور 7 کنکریاں آپ کی آج استعمال ہوں گی. اور کوشش یہ کریں کہ بھائی اپنے محرم کے ساتھ رہیں. آپ نے جب بھی 7 کنکریاں مار لیں, اب 7 کنکریاں مارتے ہی آپ کا تلبیہ ختم ہو جائے گا جو لبیک آپ پڑھ رہے تھے. اور اب رمی کے بعد آج کے دن آپ نے دعا کے لیے نہیں ٹھہرنا ہے, بس فوراً اب آپ نے قیام کے لیے آنا ہے, ٹھیک ہے. اور اب یہاں پر جب آپ کر لیں گے تو اب آپ اطلاع کریں گے اپنے گروپ کو, اب آپ کی یہاں پہ قربانی ہوگی. اور قربانی جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے, جب آپ کو قربانی کی اطلاع مل جائے گی تو اب مرد حضرات جو ہے وہ اسی طریقے سے اپنا سر منڈا لیں, اور خواتین جو ہیں وہ انگلی کے پورے سے کچھ زیادہ تھوڑا سا جو ہے وہ پوری چوٹی کے اتنے بال کاٹ دیں کہ کم از کم چوتھائی سر کے بال کٹنے کا مکمل یقین ہو جائے. اتنا ضرور اس کا اہتمام کریں. کہ پھر اسی طریقے سے اب یہاں پر جو ہے وہ ایک عمل آپ کا رہتا ہے, اور وہ عمل حج کا اہم کیا ہے, وہ ہے طواف زیارت. تو اب آپ کا طواف زیارت رہتا ہے, آج رات کو کرنا چاہتے ہیں 10 کی رات کو کر لیں, 11 کی رات کو کرنا ہے 11 کی رات کو کر لیں. ریکمینڈڈ یہی ہوتا ہے کہ وہ عشاء کے بعد جائیں, دن میں آپ نہ جائیں. تو اب آرام کر لیں یہاں پر, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ خاص طور پہ اگر آپ طواف زیارت کے لیے جائیں گے, طواف زیارت کے عمل میں کیا ہے, طواف ہے, اور طواف کے بعد جو ہے وہ سعی ہے, ٹھیک ہے. اس طواف میں اب جو آپ جا رہے ہیں وہ سلے ہوئے کپڑے پہن کے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ اب کیا ہے, آپ کے پاس سعی ہے, اور خاص طور پہ سعی
اسی طریقے سے جیسے آپ نے عمرے کی سعی کی تھی ایسے ہی حج کی سعی ہے، اور سعی سے فارغ ہو کر اب آپ نے واپس طواف زیارت 10 کو کریں یا 11 کو کریں، آپ نے واپس جو ہے وہ مینا آنا ہے۔ 11 تاریخ کو یاد رکھیے گا کہ 11 کی کو جو ہے وہ زوال کے بعد تینوں جمرات پہ رمی کرنی ہے، تو اب اس کے اندر جو ہے وہ جمرہ اولا پہ 7 کنکریاں مارنی ہیں، پھر اسی طریقے سے جو ہے، اور کنکری جب مارنی ہو تو اس کا ہم مذاکرہ دوبارہ وہاں پر بھی کر لیں گے۔ بس اس بات کا خاص طور پہ لحاظ رکھنا ہے کہ جو وقت مقرر کیا اس وقت پہ نکلیں، کیونکہ اب وہ کیمپوں کے نا اوقات مقرر کر دیتے ہیں، اس سے پہلے وہ گیٹ کھولتے ہی نہیں ہیں، تو جو بھی آپ کا ٹائم ہے اس ٹائم پہ اپنا نکلیے ان کے ساتھ۔ اور خاص طور پہ یہاں پر آپ نے جو ہے پہلے جمرہ کے بعد جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے دعا کرنی ہے، پھر جمرہ وسطیٰ پہ بھی جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے دعا کرنی ہے، اور خاص طور پہ اب جب آپ نے جو ہے وہ آخری جمرے پہ جائیں گے تو اب اس کے بعد دعا نہیں ہے۔ جمرہ عقبہ پہ آپ نے 10 تاریخ کو بھی دعا نہیں کی تھی، جمرہ عقبہ پہ 11 تاریخ کو بھی جو ہے وہ دعا نہیں ہے، اور پھر اب آپ نے واپس اپنے مینا میں آ کر اپنی دعائیں اور اس میں عمل میں لگنا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے 12 ذی الحجہ، اب جو 12 ذی الحجہ ہے یہاں پر بھی تینوں جمرات کو زوال کے بعد آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہیں، ٹھیک ہے، اور کوشش یہ کریں کہ بھائی جو بھی وقت ہے اس وقت میں جو بھی طے ہوا ہے آپ کا اس وقت میں اپنا چلے جائیں اور اس وقت میں جا کے دعا کریں۔ اور پھر اسی طریقے سے یاد رکھیے کہ آپ نے اسی طریقے سے دعا کرنی ہے چھوٹے جمرہ پہ بھی، وسطی جمرہ پہ بھی، اور جب ہم اس کے خاص طور پہ اب یہاں پر جمرہ وسطیٰ پر پہنچیں تو 7 کنکریاں ماریں اور دعا کریں، اور جمرہ عقبہ پر جو ہے وہ اب آپ نے یہاں پر بھی دعا نہیں کرنی، بغیر دعا کے نکلنا ہے۔ اب آپ کو اختیار ہے، جن حضرات کی فلائٹ جلدی نہیں ہے اور ان کا بھی ٹائم ہے تو کوشش کرنا چاہیے کہ بھائی یہاں پر جو ہے وہ ہم یہاں پر رکیں۔ ہاں جن کی فلائٹ جلدی ہیں تو ان کا ایک رکن رہتا ہے اور وہ ہے طواف وداع۔ بہتر تو یہ ہے کہ اگر ان کے پاس وقت ہو تو طواف زیارت کے ساتھ ہی طواف وداع بھی کر لیں، تو کم از کم طواف وداع ادا ہو جائے گا۔ خاص طور پہ اس بات کا جو ہے وہ ہم عام طور پہ اس بات کا لحاظ رکھ لیں کہ جب بھی ہم یہاں پر جائیں گے تو مینا کے اندر حج کے بعد سب سے زیادہ احتیاط جس چیز کی کرنی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وقت یہاں پر ضائع نہ ہو۔ آدمی حج کے بعد جو ہے نا اعمال کا تذکرہ کرنے والا ہو، اپنی مینا جو ہے نا، مینا یہ موقع ہے اپنی زندگی کی اسٹریٹجی بنانے کا، اپنی ترجیحات طے کرنے کا۔ فرمایا قبولیت والا حج کون سا ہے؟ حج مقبول کہ حاجی کے حج سے پہلے کی زندگی حج کے بعد کی زندگی میں واضح فرق ہو جائے، اب اللہ سے اس کا تعلق بڑھ جائے، آخرت کا شوق پیدا ہو جائے۔ اس بات کا خاص طور پہ جو ہے وہ ہمیں خیال کرنا ہے، اس بات کا ہمیں لحاظ کرنا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا مذاکرہ ہے، آپ حضرات کے پاس سب کو کتاب دی ہوئی ہے، تو ایک تو اس کتاب کو پابندی کے ساتھ جو ہے وہ ہم پڑھتے رہیں خاص طور پہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر ساتھی ایک دوسرے کے لیے دعائیں بھی کرتا رہے، سب کے لیے دعائیں بھی کرتے رہیں، اور وہاں پہنچ کے بھی ہم ایک دوسرے کے لیے خاص طور پہ دعاؤں کا اہتمام رکھیں انشاءاللہ۔ تو یہ ایک چھوٹا سا مذاکرہ تھا جو بنیادی طور پہ حج کے حوالے سے تھا۔ اگر کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے جو اجتماعی نوعیت کا ہو، جو سب کے لیے ہو، تو وہ سوال آپ کر لیں، اور اگر کوئی انفرادی سوال ہے تو وہ انشاءاللہ بھی دعا کے بعد کر لیجیے گا۔ جی میں سوال دوہرا دوں گا اگر میں آواز آ گئی تو۔ دیکھیں اصل بات تو یہی ہے کہ کوشش یہ کی جائے کہ سعی میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ سوال یہ کیا تھا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم طواف زیارت کے لیے جب جائیں تو طواف زیارت کے فوراً بعد ہی طواف وداع بھی کر لیں اور پھر اس کے بعد جا کے سعی کریں؟ تو اگر کسی نے کر لیا تو جائز تو ہے، ہو جائے گا طواف وداع، مناسب نہیں ہے، جائز تو ہے۔ جیسے بعض دفعہ جب آپ عصر کی نماز کے بعد عمرے کا طواف کر لیتے ہیں
اور ابھی 2 رکعت نماز نفل نہیں پڑھے ہوتے تو مغرب کے بعد پڑھیں گے 2 رکعت نماز نفل، تو اس کی علماء نے اجازت لکھی ہے کہ اس وقت پھر آپ طواف کرتے رہیں اور پھر ایک ساتھ اپنے نوافل پڑھ لیں سارے. نفل تو پڑھ نہیں سکتے عصر کے بعد، نفل تو پڑھیں گے مغرب کے بعد، وقت آپ کے پاس بہت لمبا ہے. تو اب آپ یہاں پر جو ہے وہ نفلی طواف کر سکتے ہیں درمیان میں، ابھی آپ نے سعی بھی نہیں کی ہے تو اس درمیان میں کر سکتے ہیں. جی کیا کریں؟ احرام کی حالت میں کن چیزوں سے دم دینا پڑتا ہے؟ دیکھیں یہ جو ہے نا مسئلہ، یہ اس موقع پر ہی دیکھ لیا جائے، کوشش کی جائے، احتیاط کی جائے، ورنہ کسی سے جو ہے وہ پوچھ لیا جائے. لیکن برائے مہربانی اپنے آپ کو پوچھ لیں، وہاں پہ دوسروں کے بارے میں فتویٰ دینے سے ذرا گریز کریں. تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ کچھ ایسے افراد ہوں گے جو انشاءاللہ بتا دیں گے. تو کچھ ہم لوگ جو ہے نا وہ ماشاءاللہ، آپ کو پتہ ہے کہ ہم تو، ہمیں تو کوئی دوسرے کی فتویٰ دینے میں جو ہے وہ ہم اس کو اپنا اعزازی کام سمجھتے ہیں، تو اس میں آپ احتیاط کریں خاص طور پہ. جی جی. استباع جو ہوتا ہے وہ 7 چکر میں ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ کندھا کھلا رکھنا 7 چکر میں ہوتا ہے یا صرف 3 چکروں میں ہوتا ہے؟ تو یہ مردوں کے لیے 7 چکروں میں ہے، رمل صرف 3 چکروں میں ہے. جی آپ کچھ پوچھ رہے تھے. دیکھیں کنکری مارنے کا وکیل جو ہے نا وہ اس موقع پر ہی مسئلے کو پوچھا جائے، کیونکہ وکیل بنانا، خواتین، بزرگ خواتین کا عزیزیہ میں رہنا، یہ اس موقع پر ہی اس کی اجازت ہے، شرائط کے ساتھ اجازت ہے. تو اس موقع پہ اس کو ڈسکس کر لیا جائے اور دیکھ لیا جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ نفل میں تاخیر کریں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ جو ہے وہ طواف اگر مثال کے طور پہ عصر کے بعد آپ نے کیا اور ابھی آپ نے 2 رکعت نماز نفل نہیں پڑھے ہیں، تو آپ سعی کر لیں اور سعی کے بعد آخر میں واپس حرم میں آ کے، کیونکہ یہ حرم میں پڑھنے ہیں. مسعی جو ہے، سعی جو ہے وہ حرم سے باہر ہے. طواف واجب جو ہیں عمرے کے طواف وہ حرم کے اندر پڑھنے ہیں آپ نے، تو پھر آپ کو واپس حرم میں آنا ہے. صحیح کے فوراً احرام کی حالت میں ہی پڑھنے ہیں آپ نے. عام طور پہ اب ہم عام طور پہ اول وقت میں ظہر پڑھتے ہیں، اول وقت میں ہی عصر پڑھتے ہیں، الگ الگ پڑھتے ہیں. حج قران کے حوالے سے جو ہے نا وہ بس اتنی سی بات ہے، یاد رکھیے گا کہ تمتع والا جیسے عمرے سے نکل جاتا ہے، عمرہ کر کے احرام سے نکل جاتا ہے، قران کا مطلب ہوتا ہے ملانا. تو قران والا جو ہے نا اس کا احرام نہیں نکلتا. احرام کی چادریں تو بدل سکتا ہے، احرام کی پابندیاں اس کے اوپر جو ہیں وہ رہتی ہیں 10 تاریخ تک. پابندیاں اس کی جو ہے وہ رہیں گی 10 تاریخ تک. تو بس اس کا باقی وہاں جا کر انشاءاللہ اور بھی مسئلے اس کو انشاءاللہ پوچھے جا سکتے ہیں، ورنہ آدمی جو ہے وہ انفرادی اس میں پوچھ لے. ہاں اچھا، ہاں یہ ایک بات یہ یاد رکھیے کہ خواتین کے اندر بھی الحمدللہ عالمات ہیں، تو جن کے کوئی مخصوص مسائل ہیں وہ ابھی سے پوچھ لیں. بعض دفعہ جو ہے وہ عالمہ سے مشورہ نہیں ہوتے ہیں اور صرف ڈاکٹر سے مشورہ ہو جاتا ہے، تو چیزیں جو ہیں وہ ذرا گڑبڑ ہو جاتی ہیں، اس سے اور مسائل گمبھیر ہو جاتے ہیں. تو ابھی سے کسی عالمہ سے رابطے میں رہیں. الحمدللہ اس حج کے سفر میں بھی آپ کے ساتھ عالمات ہیں، تو ان سے رابطے میں آ جائیں. آپ نے آپ نے پہلے عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد اب آپ مدینہ منورہ چلے گئے.
مدینہ منورہ سے آپ واپس مکہ مکرمہ آ رہے ہیں تو اب آپ کو عمرہ کرنا ہوگا، احرام باندھ کے آنا ہوگا. جی عمرہ کرنا ضروری ہے. آپ حرم میں داخل ہوں گے نا، حرم میں تو بغیر احرام کے داخل نہیں ہو سکتے. آپ حج کا احرام باندھ کے آئیں گے، اس مسئلے کو دیکھ لینا چاہیے. حج کا احرام آپ باندھ سکتے ہیں اگر آپ نے حج کا احرام باندھا ہے، تو پھر اب یہ احرام کھلے گا نہیں. یعنی اگر مثال کے طور پہ آپ 6 تاریخ کو پہنچ گئے، 5 تاریخ کو پہنچ گئے، 3 ذی الحجہ کو پہنچ گئے، تو احرام کون سا؟ اگر یہ حج کا احرام ہے پھر تو بندہ رہے گا. حج بدل کرنے والے کے لیے گنجائش ہے، تمتع کے احرام کی بھی گنجائش ہے اس کی. اور ویسے تو افضل تو لکھا ہے افراد، لیکن اگر وہ اپنی رقم سے ادا کر رہا ہے اس کا، اور کوئی کسی نے وصیت نہیں کی تھی، کسی نے رقم نہیں چھوڑی تھی، تو وہ حج تمتع بھی کر سکتا ہے. اور اگر کسی نے رقم دی ہے اور اس نے یہ اجازت دے دی ہے تو تمتع کی بھی گنجائش ہے. سوال یہ ہے کہ طواف زیارت کسی وقت اگر ٹائٹ ہے تو طواف زیارت اور طواف وداع ایک ہی نیت سے ایک طواف میں دو نیتیں کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو دو نیتیں نہیں ہو سکتی، الگ الگ. طواف وداع الگ کرنا ہوگا اور طواف زیارت الگ کرنا ہوگا. تو بس آپ اس کی طرف سے نیت، جب آپ حج بدل کے اگر کسی نے پہلے سے وصیت نہیں کی تھی، آپ اس نے اس کے پیسے نہیں دیے ہیں، تو آدمی کسی کو اجر پہنچانا چاہتا ہے تو اس کی طرف سے کر لے اور اللہ سے دعا کر دے کہ یا اللہ اس کا اجر جو ہے وہ اس کو پہنچا دے. ہو جائے گا حج بدل انشاءاللہ، اس کی طرف سے حج ادا ہو جائے گا. آخری سوال لے لیتے ہیں تاکہ پھر ہم گروپس کے ساتھ بیٹھ سکیں. جی طواف زیارت، طواف وداع کی کوئی سعی نہیں ہے. سعی جو ہے وہ صرف طواف زیارت کی ہے، طواف زیارت کی. اور قران کرنے والا تو وہ بھی پہلے اگر اس نے کی ہوئی ہوتی ہے تو اس کے لیے تو افضل ہی یہ ہے کہ وہ پہلے کر لے اس کی سعی. طواف وداع کی کوئی الگ سے سعی نہیں ہے. طواف وداع فقط طواف ہے، ہاں واجب ہے حج کے حاجی کے لیے، تو اس بات کا خاص طور پہ خیال کر لیں. یہ آپ تھوڑا سا حج بدل کا اگر کوئی خاص مسئلہ ہے تو انفرادی اس پہ پوچھ لیجیے گا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں انشاءاللہ. دو اب آپ نماز کا اور اس کا بتا دیں. نماز کا اور اس کا بتا دینا کہ پانی کی بوتلیں اور کرسیاں کونے پہ. دعا کر لیتے ہیں، پھر اپنے اپنے گروپس میں آپ بیٹھیے کہ بھائی سلمان نے کچھ بات کرنی ہے اور پھر اس کے اعتبار سے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى من العمل ما ترضى ونعوذ بك من واسع السفر وكابة المنظر وسوء المنقلب في الأهل والمال والولد. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. یا ارحم الراحمین، یا رحمان یا کریم، یا حی یا قیوم. یا اللہ ہمارے اس حج کے سفر کو اپنی بارگاہ میں انتہائی طور پہ قبول فرما لیجئے، آسان فرما دیجئے. یا اللہ قبولیت والا حج عطا فرما دیجئے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بس چند گزارشات عرض کرنی ہے. پہلی یہ کہ جن احباب کی اگر کوئی کسی وجہ سے ویکسینیشن رہ گئی ہے تو آج بھی انتظام ہے، وہ ویکسینیشن اپنی ابھی کر سکتے. دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ یہ مسجد ہے تو مسجد کے آداب کا تقدس رکھنا بہت ضروری ہے. تو
آپ نے پانی پیا ہو، بوٹل آپ کے ہاتھ میں ہو، تو وہ یا تو اگر ختم ہو گئی ہو تو ڈسٹ بن میں ڈالیے گا، اور اگر موجود ہو تو اپنے ساتھ رکھیے گا، بکھرے میں نہ ہو، کوئی یعنی مسجد کے اندر ایسی شکل نہ نظر آئے۔ کرسیاں جن احباب نے استعمال کی ہیں واپس کرسیوں والی جگہ رکھ دیجیے گا، نہیں تو اگر نماز پڑھنی ہے تو سائیڈ میں کرسیوں والے نماز پڑھیں گے۔ اور یہاں پہ اذان سے پہلے پہلے اگر کوئی نکل کر واپس جانا چاہے تو مناسب ہے، اذان ہو جائے تو پھر یہیں پہ نماز بھی ادا فرمائیے گا۔ ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ ہم نے اس کی کوشش کی ہے کہ ڈاکیومنٹس میں ساری چیزیں ہوں، آپ احباب کے ڈاکیومنٹس آپ باہر سے لے سکتے ہیں۔ اگر کسی کی کسی وجہ سے کوئی چیز کمی رہ گئی ہو کیونکہ خطا ہو جاتی ہے، تو وہ اسی وقت یعنی ہماری ٹیم یہاں موجود ہے اس کو بتا دے، تو انشاءاللہ اس کمی کو ہم پورا کر لیں گے، ان کو ہم وہ دوبارہ میں پہنچا دیں گے، چاہے واٹس ایپ کے ذریعے، چاہے ہم خود سے ان کو بھجوا دیں گے، یا وہ آفس سے کلیکٹ کر سکتے۔ اور ابھی دوپہر کو یعنی ظہر کے بعد سے 2 گھنٹے آفس کھلا ہوا ہے، تو آپ کے پاس اگر کوئی کمی ہو تو آپ وہاں آفس سے بھی جو برابر میں ہی ہے تو وہاں سے کلیکشن بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ دیکھیں جب یہاں سے روانگی اختیار کرنی ہے تو کم از کم 4 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہنچ جائیں۔ حج کی فلائٹس اور حج کے جو چیزیں ہیں اس میں تھوڑی دیر لگ سکتی ہے، کچھ کبھی کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ہماری فلائٹ کسی خطرے میں آ جائے۔ 4 گھنٹے پہلے جانے کا اہتمام کریں اور اپنے گروپ لیڈرز کے ساتھ رابطے میں رہیں، اور مسلسل جو اناؤنسمنٹ ہوتی رہتی ہیں وقتاً فوقتاً جو واٹس ایپ گروپ بن گئے ان کو دیکھتے رہیں، اور اگر کوئی ابھی تک بھی کسی وجہ سے کسی واٹس ایپ گروپ میں شامل نہیں ہوا ہے تو اپنے گروپ لیڈرز کے ذریعے سے آپ لنک لے لیں یا ان کو نمبرز دے دیں، وہ آپ کو اس میں ایڈ اپ کر لیں گے۔ یہ چیز بہت ضروری ہے کیونکہ ہماری طرف سے جو آپ کو اناؤنسمنٹس ہیں وہ اسی طرح سے ملیں گی انشاءاللہ اور ملتی رہیں گی۔ اور جتنے ہمارے وہ حجاج ہیں جو اوورسیز ہیں ان سے ایک درخواست یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے وہ وقت سے پہلے پہنچ رہے ہیں ان کی فلائٹ، تو اس کی بابت وہ اپنے گروپ لیڈر کو ابھی بتا دیں۔ مثلا ہم نے سب کو بتایا ہوا ہے کہ شام 4 بجے سے پہلے چیک ان ٹائم نہیں ہے، آفیشیل چیک ان ٹائم 4 بجے کا انہوں نے لکھ کے دیا ہوا ہے، تو اس میں 5 بھی بجتے ہیں، دیر بھی ہوتی ہے، لیکن کوئی صبح 4 بجے پہنچ رہا ہے اور وہ چونکہ اوورسیز سے فلائٹس ارینجمنٹ ایسی ہی ہوتی ہیں کہ جس وقت پہنچ رہی ہے ان کو پہنچنا ہے، تو وہ 12 گھنٹے پہلے اگر پہنچ رہے ہیں تو وہ اپنے گروپ لیڈر کو اس کی انفارمیشن دیں اور اپنے لیے وہ کوئی بہتر انتظام کریں اس 12 گھنٹے کے لیے، یعنی آن پیمنٹ اگر ان کو آن لائن کوئی ہوٹل مل رہا ہے تو وہ لے لیں، کیونکہ 12 گھنٹے 14 گھنٹے یہ انتظار کرنا کسی کے لیے آسان نہیں ہے، اور یعنی ابھی تو لگتا ہے کہ آسان ہے لیکن ویسے آسان نہیں ہے، تو وہ انفارم ضرور کریں اور اس کی کوئی شکل بنائیں اور اس کا کوئی یعنی اس کو ٹربل شوٹ کرنا ضروری ہوگا۔ تو یہ بس چند درخواستیں تھیں۔ اب آپ اپنے گروپ لیڈر سے بھی مل سکتے ہیں، ڈاکیومنٹس بھی لے سکتے ہیں، ویکسینیشن بھی لگوا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ، مسجد کے آداب کا خیال کرتے ہوئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔